اپنی انا کو مار دو تو پھر لوگ تم سے پیار کریں گے. ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے. When I was leaving for 4 months, the first time Maulvi Tariq Jameel Sahab gave me dawat, 5 years later I went for 4 months. And when I made up my mind to go for 4 months, I still remember. I called him up and I said, Maulana, I'm going for 4 months. And you know why am I going for 4 months? He says, why? I said, because you never condemned my singing. You never condemned my singing. You never condemned me while others were condemning me. You never condemned me. And that is the reason why I'm going for 4 months. All you had to do was just condemn me once. All you had to do was just condemn me once and I would have never ever come close to you. But because you never did it, that's why I'm going. ہاں یہ بڑا مشکل پرچہ ہے, بڑا مشکل پرچہ. اللہ مجھے بھی سمجھا دے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی لوگ اس طرح وصول ہوں. ہاں جی, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے, لیکن اس کے پہنچانے کے یہ شرطیں ہیں. ہاں کسی کو آدمی نیچی نظر سے نہیں دیکھے. وہ ایک شعر ہے, کیا سناؤں تمہیں شعر؟ اردو نہیں سمجھ میں آتی تم سب کو؟ ہاں جی آتی ہے. نہیں نہیں, آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ہی تو میری انگلش ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے سامنے انگلش نہیں بولوں گا تو کس کے سامنے انگلش بولوں گا؟ جی ایک شعر ہے میرے دوستو, زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. رند کہتے ہیں شرابی کو. ہاں, رند از an alcoholic. زاہد a pious man. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. ہاں پتہ نہیں اللہ کو کون پسند ہے. ہاں ہاں ہاں. You know, my those days in which I was trying to get out of music, I still miss those days. Because those days, every time I used to see others, you know, میں دیکھتا تھا نا کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, اور میں رکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ دن میرے جو تھے نا وہ بڑا اپنے آپ میں ٹوٹتا تھا, مجھے بڑی ندامت ہوتی تھی اور میں بڑا روتا تھا. جب 4 مہینے کے بعد توبہ کر لی, پھر میں نے کہا بس اب تو میں آج کے بعد ٹھیک ہو گیا. ہاں پھر وہ تعلق نصیب نہیں ہوا کبھی. آپ یقین کرو, میں اس دور میں جو میری گناہوں سے بھری ہوئی زندگی تھی, میں ایسے سچے خواب دیکھتا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سچے خواب دیکھتا تھا. اور بائی دا ٹائم یہ ہوا تو طبیعت کے اندر عجب آ گیا. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ میری بھی حفاظت کرے. ہاں میرے دوستو, تو یہ دعوت کے کام کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت سارا عالم آپ کا انتظار کر رہا ہے باہر. لوگ پریشان ہیں. لوگ, ان کی پریشانی کی کیا وجہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں. انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کی ہر ضرورت کو اللہ نے براہ راست اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے. انسان کی کسی ضرورت کو اللہ نے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا, اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور جو کچھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, all this is there to serve me. It is there to serve me. I have not been created for the car. The car has been created for me. If I don't drive the car, this car is redundant. It's of no use. The house in which people stop living, that house becomes a haunted house. Who lives in that house? The price goes down. Why? People have abandoned it. If we stop using money, this money is of no use. This money has been created for me. I have not been created for this. These phones that you use, these phones are priceless because they're important for me. They're important for us. The day they become old, the day we stop buying them, the prices go down. They're of no use. So this world has been created for me. I have not been created for it. Why should I spend my time on it? They should spend their time on me, because
because اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات انسان کو سرو کرنے کے لیے ہے. یہ سورج چاند ستارے انسان کو سرو کرنے کے لیے. انسان کو نکال دو اس کائنات میں سے, یہ کائنات بیکار ہو جائے گی, کسی کام کی نہیں ہے. ہاں, اور جس دن اس دنیا سے آخری کلمہ پڑھنے والا جائے گا, اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا. پھر اللہ کو نہ جبرائیل کی ضرورت, نہ میکائیل کی, نہ اسرافیل کی, کسی کی ضرورت نہیں. سب توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. جب تک زمین میں 24 گھنٹے اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ, اس وقت تک یہ کائنات قائم ہے میرے دوستو, یہ یاد رکھنا. ہاں, جس دن یہ آواز آنی بند ہو جائے گی, اس دن کے بعد سے اللہ اس کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب فرشتے بھیجے اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام نے روک لیا ان کو. 3 بستیاں تھیں, 5-5.5 لاکھ لوگوں کی 3 بستیاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے آ کر عرض کی, ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا, اگر 50 لوگ ان بستیوں میں ہیں, کیا تم پھر ان بستیوں کو تباہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے, لیکن 50 لوگ ہیں نہیں اللہ کے فرما بردار. اچھا, کہا اگر 10 لوگ ہوں گے تو تم پھر بھی برباد کر دو گے؟ کہا جی نہیں, 10 گھرانے بھی نہیں ہیں اس بستی کے اندر اللہ کے فرما بردار. تو کہا جی اگر ایک گھرانہ بھی ہوگا اس کو بھی تباہ کر دو, تب بھی تباہ کر دو گے؟ کہا جی ایک گھرانہ بھی فرما بردار نہیں ہے, صرف ایک آپ کا گھرانہ ہے جس کو بچایا جائے گا, اور اس میں بھی آپ کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا. یہ حکم ہے اللہ کا. تو جہاں پر اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں, وہاں پر اللہ کی آفت نہیں آتی. Every time he will check you in little things. You get checked by little things. When I was leaving my music, I was going through a very tough time. You know, every day I would live, and that particular day I would die. And then I would live, and that particular day I would die. And I would stand up, and then I would take a fall, and then I would try and stand up, and then I would take a fall. People used to call me that I'm a madman. I'm a confused man. So I used to say, yes, I am confused. You know, because at one end everybody says that this is what you're doing is right, and the other side, and the other person says no, this is right. So I remember I was doing this Zuhr Salah, and there used to be in my mohalla, and there was this elderly gentleman. His beard had also gone grey, and I used to read my salah with him, and I used to really look up to him. He's a very pious man, you know. He seemed a very pious man, and I'm sure he was. So, you know, we did the Zuhr Salah. The moment we did our salam, he said to me, Brother Junaid, I want to say something very important to you. And I said, yes, I'm here. And he knew that, you know, those were very tough times on me, and I was going through a very tough time. So he said, you know, I want to call you, my son is getting married. So which meant that maybe he was going to invite me for it. So he says, mashallah, and inshallah I'll come. And because nobody used to invite me to their houses at that particular time, because I had lost, slowly and gradually I had lost all friends, because friends used to think that, you know, if we try and speak to him, he's going to ask for something, you know. So people used to sort of avoid me, and so it was a pleasant surprise for me that someone was telling me that, you know, his son has got he's just getting married and he's going to invite me. So before he would invite me, I said, I'm going to come. So he said, yeah, that invitation will come, but I have something important to say to you. So I said, yes sir, please go ahead. He says, my son said, beta, you guys want to come in? Agar hum thoda sa aage ho jaye, halka sa, to there's some people standing out, maybe they'll aajao, thoda se aajao idhar, mere aage aajao, chalo. Just one little step and those boys will be able to get in. Can you see me here? Are you able to see me here? Chalo. لیکن آپس میں بات نہیں کرنی, بس یہ درخواست ہے, آپس میں بات نہیں کرنا, بیٹھے تشریف رکھیں. So he said that, no, I'll invite you, but I have a small request.
I said, please go ahead. What's the request? He said, my son says that, Junaid Jamshed prays in the same masjid as you pray. So, there is this occasion that we have when in our marriages, which is called Mehndi. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔